اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ، جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے جو میزان ہے، جو اللہ کا قائم کیا ہوا ترازو ہے، وہ آدھا بھر جاتا ہے، اور جب ساتھ انسان الحمدللہ کہتا ہے سارے کا سارا ترازو ہی انسان کا نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ، میرے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ ایک دن میں اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خاندان میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آج غلام میسر نہیں ہے، اور جان لیجئے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک غلام آزاد کرتا ہے، آتَكَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنْهُ مِنَ النَّارِ، اس غلام کے ایک ایک جسم کے عضو، ٹکڑے، انگ کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں، جس غلام کو آزاد کیا اس کے سر پہ بال بھی تو ہے نا، اس کے جسم پہ بال بھی تو ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور آج خود ساختہ ہماری مصروفیات ہیں، اتنا لمبا جب کسی کو بتایا جائے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ جس سننے والا حیرانگی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اچھا 100 مرتبہ 3-4 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، گھنٹوں ضائع کرتے ہیں کھڑے ہو کے۔ لیکن الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سکون کی تلاش میں کبھی یہاں کا سفر، کبھی وہاں کا سفر، کبھی دن کبھی رات ایک کیا ہوا ہے، لیکن الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب جو اصل نسخے کی میاں آقا کائنات محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے اس کو بلائے ہوئے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھو گے 10 غلام اللہ تعالیٰ آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اور آسانی فرمایا ایک دفعہ پڑھ لو گے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اللہ دے دے گا۔ اور تجربے کی بنا پر یہ بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ ایسا عظیم عمل ہے جو بندہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے نا، دنیا کا کوئی جن اس انسان پہ حاوی نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی شیطان اس انسان پہ، مرد پہ، عورت پہ، بڑے پہ، چھوٹے پہ، بچی پہ، بچے پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ وحید عبدالسلام بالی مصر کے بہت بڑے معالج ہیں، روحانی معالج، کہتے میں ایک بچی کو دم کر رہا ہوں، اور دم کے دوران جو اس کے اندر چیز ہے، جن ہے، وہ اتنا سرکش ہے، کہتا ہے جو مرضی کر لیں میں نے اس کے اندر سے نہیں نکل رہا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کو کہا اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس کی جان چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ جن کہتا ہے میں نے نہیں جانا، ہاں میری ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر پورا کیا جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کیا شرط ہے؟ وہ جن کہتا ہے میں نے اس کے اندر سے نکل کے تمہارے اندر داخل ہونا ہے۔ معالج کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں، جب آپ کی پروٹیکشن مضبوط ہے، آثار مضبوط ہیں، اذکار کیے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آ جا، اگر اس شرط پہ اس بچی کی جان چھوڑتا ہے کہ میرے اندر داخل ہوگا، اس بچی کو سکون ملے گا، آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں 1 منٹ دیکھ، 2 منٹ دیکھ، 3 4 5 منٹ تک میں انتظار کرتا رہا، وہ جن اس بچی کے اندر سے نکل کے میرے اندر داخل نہ ہو سکا۔ اور میں نے جب اس کو آواز لگائی کہ آؤ اب آتے کیوں نہیں ہو، وہ کہتا ہے رو کے دھاڑے مار مار کے
کہتا ہے 3 دفعہ میں نے آپ کے جسم کے اندر داخل ہونے کی ٹرائی اور کوشش کی ہے، بری طرح ناکام ہوا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے آج صبح 100 مرتبہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کو، اس ذکر کو پڑھا ہوا ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے ہم شیاطین کا پھر اس کے اوپر زور نہیں چلتا۔ میں نہیں داخل ہو سکتا، بڑا مضبوط کڑا لگا ہوا ہے تیرے ارد گرد، بڑا مضبوط حصار ہے تیرے ارد گرد۔ جو دعا میں نے پہلے آپ کو بتائی نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ اتنی جاندار دعا ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اب نہ دنیا کا کوئی ظالم جابر تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی شیاطین اور جنات تیرا بال بھی اکھاڑ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے حادثات سے اللہ بچا لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور پوچھتے ہیں بتاؤ تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو جناب انس کہتے ہیں میں تیری مخالفت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے تلوار میان سے نکال لی، کہتا ہے میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو سیدنا انس بڑے حشاش بشاش مطمئن چہرے کے ساتھ کہتے ہیں اے حجاج تو میری گردن اڑانے کی بات کر رہا ہے، تو میرا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ تلوار میان سے نکلی ہوئی ہے، بندوق گن رائفل بالکل پسٹل سیدھا کیا ہوا ہے، کہتے ہیں حجاج تو میرا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ حجاج کہتا ہے اتنے اطمینان سے، اتنے وثوق سے، اتنے دعوے سے اور اتنے اطمینان سے یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے ہوئی بات پر مکمل یقین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو 3 مرتبہ صبح اس دعا کو پڑھ لے اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں نے اپنے پیغمبر کی اس بات پر صبح آج عمل کیا ہوا ہے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر تیری تلوار سے زیادہ یقین ہے۔ حجاج بن یوسف 1 قدم آگے بڑھتا ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حجاج کیا ہوا؟ تو حجاج بن یوسف کہتا ہے رأیت اسدین عظیمین فاتحین، لوگوں جب میں نے 1 قدم انس کی طرف اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا 2 بڑے بڑے شیر جناب انس کے کندھوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر اب میں 1 قدم بھی آگے اٹھاتا ہوں تو وہ شیر مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، ذکر، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ موضوع انشاءاللہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ایک موضوع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 دن، اس عنوان سے میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنی بڑی محرومیوں کا شکار ہیں، کتنا کچھ 1 دن اور 1 رات میں ہم کھو دیتے ہیں۔ موضوع ہمارا رمضان میں انشاءاللہ ایک ہوگا کہ 1 دن رسول اللہ کے ساتھ، اس میں جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں میری اور آپ کی حفاظت کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے، میرے اور آپ کے کاروبار کے لیے، میرے اور آپ کی زندگی کے لیے، میرے اور آپ کے سکون سکھ چین کے لیے میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارا یہ دنیا کا سفر بھی آسان ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف بھی ہمارا سفر آسان ہو جائے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ جو سنا ہے سنایا ہے، اے مالک کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔